نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، قرآن مجید میں میرا مالک فرماتا ہے کہ سخت کلامی کا جواب ایسے طریقہ سے دو کہ بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے، اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے ہی صاحب نصیب ہیں۔ سامعین گرامی، ہم نے آپ کی خدمت میں سورہ فصلت کی ابتدائی آیات کا بے حد خوبصورت اور ایمان کو تازہ کرنے والا اردو ترجمہ ہدیہ کیا ہے۔ ہم اپنے تمام تر فالورز اور امت مسلمہ کے لیے دعا گو ہیں کہ ہمارا مالک ہماری آزمائشوں اور مصیبتوں کو آل محمد کی محبت کے صدقہ دور فرمائیں۔ عزیزان محترم، سورہ فصلت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم آپ کو نہ صرف سورہ فصلت کا وظیفہ بیان کریں گے بلکہ اس سورہ کو پڑھنے کے فائدے بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیے جائیں گے، تاکہ کوئی بھی صاحب ایمان اس سورہ کے روحانی فیض سے محروم نہ رہ سکے۔ ہم آپ کی انفارمیشن کے لیے بتاتے چلیں کہ سورہ فصلت قرآن مجید میں 26 سے 25واں پارہ میں اپنا مبارک شان نزول رکھتی ہے، اور اس مبارک سورہ کی ٹوٹل 54 مقدس آیات ہیں۔ اہل علم اپنے تجربات کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ سورہ فصلت کا وظیفہ اس موجودہ دور میں ہر جوان بہن اور بیٹی کے لیے شدید ضروری ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس دور میں تقریباً ہر انسان ہی نیگیٹیوٹی، اثرات، بندش، کلوجر، نیگیٹو تھاٹس، نظر بد اور حسد جیسے معاملات کا شکار رہتا ہے، جسے جوان بہن اور بیٹیوں کو شادی اور رشتہ میں بندی جیسے مسائل بنتے ہیں۔ مینٹلی ہیلتھ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، رشتے اور محبتیں ناکام ہوتی ہیں، اور لوگ محض محبت کے نام پر آپ کو استعمال کر جاتے ہیں، جبکہ شادی کے بعد یہی مسئلے آپ کی ازدواجی زندگی کو خراب کرتے ہیں۔ اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ سورہ فصلت کی برکت سے آپ تاحیات ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، رزق کی کمی، کاروباری ناکامی اور ہر طرح کی بندش، اثرات اور جادو سحر و اسیب سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فصلت کا وظیفہ ہر جوان بہن اور بیٹی کے لیے بے حد ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ویڈیو کے دوسرا حصہ میں ہم آپ کو سورہ فصلت پڑھنے کا طریقہ بیان کریں گے، مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ اسم اعظم نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ پروگرام خاص طور پر ایسے افراد کے لیے ہے جو کہ محبت کی بندی، رشتہ کی بندی یا نصیب کی بندی جیسے معاملات میں مبتلا رہتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی بھی انہی مسائل میں دوچار رہتی ہے تو بغیر دیر کیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں خاص بھی کریں گے اور بہترین روحانی علاج بھی تجویز فرمائیں گے۔ عزیزان محترم، سورہ فصلت کا وظیفہ آپ نے دور کا صلاۃ الحاجت نفل اور حسب تفیق صدقہ دے کر ہی شروع کرنا ہے۔ یہ نوافل آپ نے اپنی جائز حاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں، اور صدقہ آپ نے حسب استطاعت صاحب ضرورت کو ہی ادا کرنا ہے۔ صدقہ دیتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ جس فرد کو آپ صدقہ کر رہے ہوں وہ انسان صدقہ کا صحیح حقدار بھی ہونا چاہیے۔ نمبر 2، سورہ فصلت کا وظیفہ آپ نے خاص تنہائی میں کرنا ہے تاکہ آپ کی توجہ اپنے مقصد سے غافل نہ ہونے پائے۔ اس مقام پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو عمل مکمل توجہ اور فوکس سے کیے جاتے ہیں انہی تھیراپی میں انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور جو عمل وداؤٹ توجہ کیے جاتے ہیں ان عملیات کی ڈیوائن انرجی کبھی بھی انسان کو حاصل نہیں ہو پاتی۔ نمبر 3، سورہ فصلت کا وظیفہ آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خاص خوشبو لگا کر ہی کرنا ہے۔ کوشش رہے دوران وظیفہ وہ خوشبو پاس رکھی جائے اور ہر بار ضرورت پر صرف وہی خوشبو استعمال میں لائی جائے۔ اس خوشبو کے فائدے اور طریقہ ہم آپ کو ویڈیو کے آخری حصہ میں بیان کریں گے۔ سامعین محترم، یہ وہ بنیادی ترتیب ہے جس سے آپ سورہ فصلت کی تھیراپی سے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ در حقیقت جو لوگ وظائف میں ناکامی کا شکار ہوتے ہیں وہ لوگ وظائف کو اس کی بنیادی ٹرم اینڈ کنڈیشن پر پرفارم نہیں کرتے، جس کا نتیجہ وظائف میں ناکامی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔
اب ہم آپ کو سورہ فصلت کی تھیراپی کا طریقہ بیان کرتے ہیں، اس لیے تمام تر سننے والے احباب سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اوپر بیان کردہ ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نوافل ادا کر کے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور اپنی جائز حاجت کو تصور کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ جب آپ پرسکون اور ریلیکس ہو جائیں تب آپ نے سورہ فصلت کو بسم اللہ شریف سے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یہ تلاوت آپ نے آہستہ آہستہ مکمل توجہ اور یکسوئی سے اور اپنی جائز حاجت کو تصور کرتے ہوئے دل سے کرنی ہے، یعنی آپ نے سورہ فصلت کی تلاوت کرتے ہوئے ہر لفظ پر اپنی جائز حاجت کو گمان کرنا ہے۔ دوران تھیراپی آپ کی توجہ پل بھر بھی اپنے مقصد سے غافل نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ ایک بار سورہ فصلت کی تلاوت تمام کر چکیں تب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک لمبا سجدہ حاجت ادا کرنا ہے، جس میں آپ نے اپنی جائز حاجت کو اللہ کے حضور بڑے ادب اور عاجزی سے رکھنا ہے، یعنی وہی حاجت جو آپ نے دوران وظیفہ ذہن میں رکھنی ہے، اور اس ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے سورہ فصلت کا وظیفہ کم از کم 11 روز تک بلا ناغہ جاری رکھنا ہے۔ عزیزان محترم، یہ قرآنی تھیراپی کا وہ عمل ہے جس کی برکت سے آپ کی کوئی بھی حاجت رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ سورہ فصلت کی تھیراپی کا طریقہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر آپ اس تھیراپی کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ سعیدہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس خوشبو کی جو دوران وظیفہ آپ نے پاس رکھنی ہے۔ عزیزان محترم، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن مجید کے ہر حرف کی ایک خاص ڈیوائن فریکوینسی ہوتی ہے۔ جب آپ سورہ فصلت کی تلاوت تمام کر کے پاس پڑی خوشبو پر دم کرتے ہیں تو یہ فریکوینسی اس خوشبو کے ساتھ ٹکرا کر ضم ہو جاتی ہے، جس کے بعد یہ خوشبو آپ کو ہر طرح کے شر، جادو، سحر و اسیب اور نیگیٹیوٹی سے محفوظ رکھتی ہے۔ بلکہ اس خوشبو سے آپ اپنے شوہر، پارٹنر، محبوب یا اپنے پرسن کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں، شادی کا پیغام حاصل کر سکتے ہیں اور رشتہ سے ہر طرح کی ٹھنڈ پارٹی کو بھی بآسانی دور کر سکتے ہیں۔ اس لیے دوران وظیفہ اس خوشبو کو لازمی پاس رکھا جائے۔ الغرض ناظرین کرام، آج کا روحانی پروگرام ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ اس ویڈیو پوسٹ میں ہم نے آپ کو سورہ فصلت پڑھنے کے فائدے اور طریقہ مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے نوٹیفیکیشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد وآل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔